الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين ما ارتضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الانعام آیت نمبر 140 141. یہ آج کا ہمارا سبق ہے. قد خسر الذین، قد تحقیق، خسر گھاٹے میں پڑے، الذین وہ لوگ، قتلوا جنہوں نے قتل کیا، اولادہم اپنی اولاد کو، سفہن بے وقوفی کی وجہ سے. اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے سفیہ، بے وقوف، بغیر علم، لا علمی کی بنیاد پر، نہ سمجھ ہے اور نہ علم ہے، اور اپنی اولاد کو قتل کر رہے ہیں. اولاد کو قتل کرنے کا پچھلی آیات میں بھی جس کا تذکرہ ہوا، بتوں کے نام پہ اس کو ذبح کرتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں یا ان کے حوالے کر دیتے ہیں. وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور حرام کیا. قد خسر الذین قتلوا اولادہم قد خسر الذین حرموا، وہ لوگ بھی گھاٹے میں پڑے جنہوں نے حرام کیا، ما جو، رزق عطا کیا، ہم انہیں، اللہ نے. جانور ہے بت کے نام پہ چھوڑ دیا، کہتا ہے اس کا استعمال ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اس کا دودھ بھی استعمال نہیں کرتے، اس پہ سواری بھی نہیں کرتے ہیں، اور اس کا گوشت بھی نہیں کھاتے ہیں، بس بت کے نام پہ چھوڑ دیا، آستانے پہ چھوڑ دیا. تو یہاں رزقہم اللہ سے بعض لوگ کہتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں ہیں، لیکن ایک عجیب بات بعض مفسرین نے لکھی ہے کہ رزقہم اللہ سے مراد یہ اولاد ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت اولاد کی صورت میں انہیں دی گئی تھی، اور انہوں نے اس کو ضائع کر کے گویا اس سے فائدہ نہیں اٹھایا اور اس کو اپنے اوپر حرام کر دیا. یہ والا معنی بھی بعض لوگوں نے کیا، وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور حرام کیا. یہاں حرام ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی فائدہ نہیں اٹھایا. اور کھانے پینے کی چیزیں بھی حرام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے لیے اس سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے. تو جیسے جانور کو کسی بت کے نام پہ، آستانے کے نام پہ چھوڑ دیتے، اسی طرح بچے کو بھی کسی بت کے آستانے کے نام پہ چڑھا کے اس سے اپنا فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں. افتراءً، بہتان باندھتے ہوئے، علی اللہ، اللہ پر. اور یہ ساری نسبتیں بھی اللہ کی طرف کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس طرح کہا ہے. قد ضلوا، تحقیق یقیناً، ضلوا وہ گمراہ ہوئے، وما كانوا مہتدین، اور نہیں تھے وہ ہدایت پانے والے، ہدایت پہ نہیں تھے اور گمراہی والا راستہ انہوں نے اختیار کر دیا. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ، اور وہ یعنی اللہ، وہ ذات ہے جس نے انشأ پیدا کیے، بنائے، جنات، یہ جنتن کی جمع ہے، اور جنات کہتے ہیں کس کو؟ باغات، معروشات. جنہ اصل میں جنہ کہتے ہیں اس باغ کو کہ جو گھنا ہو، گھنے باغ کو، اور جس میں کوئی چیز بندے کو نظر
نہ آتی ہو. اس دن بھی میں نے بتایا تھا جیم نون ڈبل نون کا جو مادہ ہے اس میں چھپنے والے معنی ہے، اس لیے جن کو بھی جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی چھپا ہوا ہوتا ہے. اسی طرح جنا جنون، جنون کو بھی جنون اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بھی عقل ڈھک جاتی ہے، عقل ڈھانپ دی جاتی ہے، اس کو جنون کہتے ہیں. اور جنت اس باغ کو کہ جس میں بہت زیادہ جنا درخت ہو کہ بندہ جنا نظر اس میں کچھ نہیں آ رہا ہو، تو جنات باغات. معروشات اس کا روٹ ہے عین را شین، یہ عرش چھڑے ہوئے. عرش ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو سایہ دے. چنانچہ پہلے زمانے میں کنویں کے اوپر ایک چھپر سا بنایا جاتا تھا، اس کو بھی عرش کہتے ہیں، عرش. اسی طرح عرش تخت کو بھی کہتے ہیں کہ جو اونچائی پہ ہو. اسی طرح جو انگور ہے، انگور کا جو بیل ہے نا اوپر چڑھ کے جس سے سایہ پیدا ہو، اس کو بھی عرش. تو کچھ باغات ایسے ہیں کہ جو کیا ہوتے ہیں معروشات، چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، وغیرہ معروشات. اور کچھ ایسے ہیں کہ جو چڑھے ہوئے نہیں ہوتے بلکہ زمین میں پھیل جاتے ہیں. آپ کے جنا خربوز ہے، تربوز ہے، ظاہری بات ہے یہ اوپر نہیں جاتے ہیں. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اوپر جاتے ہیں، جو سایہ دار بنتے ہیں. تو جنات معروشات وغیرہ معروشات، اور نہ چڑھے ہوئے. والنخل اور کھجور کے باغات. والزرع اور کھیتی. مختلف اکلہ اس کا پھل، سب کا مختلف جو ہے نا، ہر باغ کا اپنا مختلف پھل ہے، اس کا مختلف ہے، دوسرے کا مختلف ہے. پھر آپس میں بھی اگر ایک ہی پھل ہے تو اس کے ذائقے میں کیا ہے، فرق ہے. والزیتون اور زیتون. والرمان اور یہ چیزیں وہ گنوائی ہے کہ جو عرب میں ہے، کیونکہ عرب قرآن کے اولین مخاطبین ہے نا. تو اولین مخاطبین کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے زیتون وہاں اچھا خاصا، کھجور کا بھی ہے اور رمان کا بھی ہے، اور زرع کھیتی تو ہے ہی ہے. تو یہ ساری چیزیں وہ گنوائی ہے کہ جو اول مخاطبین. ورنہ تو بہت ساری جو ہے نا چیزیں ہیں، پھل ہے جو اللہ تبارک و تعالی بناتے ہیں. متشابہن ملے جلے، وغیرہ متشابہ اور نہ ملے جلے، ذائقے کے اعتبار سے، رنگ کے اعتبار سے، شکل کے اعتبار سے. اب ایک ہی درخت ہوتا ہے، اب اس کا ایک پھل اس کا ذائقہ اور ہوتا ہے، دوسرے کا اور ہوتا ہے. کبھی سب کا ایک جیسے ہوتا ہے، کبھی رنگ ایک کا ایک ہوتا ہے، دوسرے کا دوسرا ہوتا ہے. یہ سب کون کر رہا ہے؟ یہ نظام کون چلا رہا ہے؟ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہے ہیں. کھلو کھاؤ، من ثمرہ اس کے پھل سے. یہی ضمیر یہ ہر ایک کی طرف الگ الگ ہے، ورنہ تو جمع کا، کیونکہ پیچھے بہت ساری چیزوں کا تذکرہ ہے، اس لیے کلو من ثمرہ ہی نہیں ہونا چاہیے بلکہ جمع کا صیغہ ہونا چاہیے کہ سب کے پھل سے کھاؤ. لیکن کلو من ثمرہ یعنی کھجور کے پھل سے بھی کھاؤ، اور کھیتیوں سے بھی کھاؤ، زیتون سے بھی کھاؤ، اور انار سے بھی کھاؤ. اذا اسمر جب وہ پھل دینے لگے، جب پھل وہ دینے لگے تو کھاؤ. وآتوا حقہ اور دو حقہ، حق النخل، حق الزرع، حق الزیتون، حق الرمان. یا اگر ایک کی طرف ہے تو حقہ یہ ثمر، دو اس کا حق. یوم حصادہ اس کے کاٹنے کے دن، جس دن کٹائی ہو رہی ہے اسی دن اس کا حق دے دو.
اچھا فقہا نے تصریح کی ہے یہ عشر مراد نہیں ہے، یہ خیر و خیرات مراد ہے۔ ادھر عشر تو آپ کے ذمے لازم ہے، لیکن یہ خیر و خیرات ہے۔ جب تھریشر لگاتے ہیں نا تو لوگ آتے ہیں، بہت سارے لوگ آتے ہیں، غریب آتے ہیں، مسکین آتے ہیں، ان کو دے دیا کرو، یہ جو ہے نا اس کھیتی کا حق ہے اور جو اللہ نے بندے کے ذمے لگایا ہے، اور یہ دینا ضروری ہے۔ پہلے لوگ دیتے تھے اور اچھا خاصا بچے آتے تھے، یوں جھولی میں لے کے جاتے تھے۔ ہم تو اسی سیزن میں وہ جھولیاں بھر بھر کے لاتے تھے، جا کے وہ 58 54 میں جا کے بیچتے تھے، خوش ہوتے تھے، دعائیں بھی دیتے تھے۔ اب لوگ یہ والا کام تقریباً معاشرے سے ختم ہو گیا ہے، جس سے وہ محبتیں بھی جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے۔ تو اس کا حق دو کٹائی کے دن، وَلَا تُسْرِفُوا، اور نہ تم اسراف میں کہ اسراف کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنا۔ اب ادھر بظاہر کہتے ہیں کہ یہ کھانے سے متعلق ہے، لیکن کسی نے یہاں بڑا عجیب نکتہ لکھا ہے۔ کہتے ہیں قرآن اصول بیان کرتے کرتے نا درمیان میں ایک بات ایسی کرتا ہے کہ جس کا اس سے تعلق نہیں ہوتا، اس کا پوری زندگی سے تعلق ہوتا ہے۔ تو یہاں وَلَا تُسْرِفُوا کا تعلق صرف کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ نہیں ہے، پوری زندگی کے ساتھ ہے۔ یعنی پوری زندگی میں کسی بھی معاملے میں حد سے تجاوز، اخلاقیات ہے، سیاسیات ہے، معاشرت ہے، اور آپ کے معاملات ہے، ان میں سے کسی بھی چیز میں اگر یہ صرف وَلَا تُسْرِفُوا پر فی زمانہ عمل ہو جائے نا تو میرے خیال میں یہ معاشرہ ہمارا سارا کا سارا کیا ہو جائے، ٹھیک ہو جائے، کہ کسی بھی معاملے میں حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، اور ہر معاملے میں اعتدال۔ اور یہ امت ویسے بھی امت وسط ہے، درمیانی امت کا مطلب کیا ہے تو آخری امت زمانے کے اعتبار سے امت وسط، اس لیے اس کو کہا گیا ہے کہ احکامات کے اعتبار سے یہ معتدل امت ہے، یعنی نہ اس دین میں زیادہ سختی ہے اور نہ زیادہ نرمی ہے، دینی موسوی کی طرح کی سختی بھی نہیں ہے اور دین عیسوی کی طرح کی نرمی بھی نہیں ہے، درمیانی اور اعتدال والا راستہ ہر چیز میں اختیار کرنا چاہیے۔ وَلَا تُسْرِفُوا، اور نہ تم حد سے تجاوز کرو، اسراف کرو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسراف کرنے والے کو پسند۔ اب دیکھو یہ پسند ناپسند کا بھی پھر معیارات ہے۔ اب یہ حد سے تجاوز کا مطلب یہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ بھی حد سے تجاوز ہے۔ اب یہ سب سے بڑا اسراف ہے کہ آپ شریک اللہ کے ساتھ ٹھہرا رہے ہیں، تو عقیدے کے اعتبار سے آپ اسراف کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی اخلاقیات میں اور ان چیزوں میں حد سے زیادہ کر رہا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ مسرف، چونکہ حد سے تجاوز کرتا ہے شریعت کے احکامات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا بندہ پسند نہیں ہے۔ بے شک ہو یعنی وہ اللہ لا یحب، نہیں پسند کرتے، المسرفین، اسراف کرنے والوں کو، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہم